السلام علیکم جی۔ ہم نے گزشتہ روز افغانستان پہ ایک ولاگ کیا تھا، اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں نے توجہ دلائی کہ یہ چیزیں تو آپ مس کر گئے ہیں، جو تازہ ترین اپڈیٹس آئے ہیں وہاں پہ جو ہوئے ہیں، تو میں نے کہا اس کے حوالے سے بات کر لی جائے۔ سب سے پہلی تو خبر یہ ہے کہ افغان حکومت، متحدہ عرب امارات کی حکومت نے اشرف غنی بھگوڑے سے یہ کہا ہے کہ بھائی جان یہاں پہ رہ کے آپ سیاسی سرگرمیاں نہیں کر سکتے، اور ہم نے کبھی بھی کسی کو نہیں کرنے دی۔ مشرف تو رہتا ہے نا وہاں پہ، تو وہ تو ہر چوتھے دن ٹی وی کی سکرین پہ بیٹھا ہوتا تھا، جب تک کہ وہ مردار جو ہے وہ بیمار ہو کے اپنے باتھ روم میں گر نہیں گیا تب تک تو وہ بیٹھا ہوتا تھا۔ تو میرا مطلب ہے کہ اب یو اے ای کی حکومت بھی لگتا ہے کہ میرا مطلب بہت چلاک ہو گئی ہے، تو انہوں نے اشرف غنی صاحب کو منع کر دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ امراللہ صالح بھی گھومتا گھماتا وہاں تک پہنچ گیا، اس کو بھی انہوں نے کہا کہ بھائی جان یہ آپ افغان سیاست کی سرگرمیاں جو ہیں وہ جا کے اگر آپ نے کرنی ہے تو کہیں اور چلے جائیں۔ امریکی اس سے ناراض ہے، امریکہ یورپ میں نہیں جا سکتا وہ، کیونکہ اس نے انہیں یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم فروری تک سٹینڈ کر لیں گے، اور امریکہ نے طالبان کے ساتھ جو ساری انڈرسٹینڈنگ کی تھی وہ فروری کو ٹارگٹ رکھ کے کی تھی۔ انڈرسٹینڈنگز اور ان کا جو معاہدہ ہے اس کے حوالے سے جتنی بھی انڈرسٹینڈنگز تھیں کہ ادھر سے ہم جاتے جائیں گے اور ادھر سے آپ آتے جائیں گے، تو وہ ساری انہوں نے فروری کو ٹارگٹ کر کے کی تھی، اور پتہ چلا کہ وہ جتنی کچھ بھی 3.5 لاکھ کی فوج تھی وہ ساری کی ساری ہوا ہو گئی، وہ تھی ہی نہیں۔ اس کے نام کے اوپر امریکہ کو تھوک لگایا جا رہا تھا، امریکہ سے پیسے وصول کیے جا رہے تھے اس فوج کے نام کے اوپر، اور جتنے بھی وار لارڈز ہیں نا، ایویں تو نہیں گھر سے کئی من سونا نکلا اور کئی کروڑ اور ملینز آف ڈالر جو ہیں وہ کیش کی شکل میں نکل رہے، حالانکہ وہ بھر کے لے کے بھی گئے ہوں گے۔ یہ تو وہ ہے نا جو وہ چھوڑ گئے، جو ان سے اٹھایا نہیں گیا، ٹھیک ہے نا، وہ ہیلی کاپٹروں میں جو لاد کے لے کے گئے ہیں رشید دوستم ہیں اور وہ دوسرے صاحبان جو ہیں اینڈ کمپنی، یہ سارا کچھ جو لے جا سکیں وہ لے گئے ہیں۔ یہ تو وہ ہے جو ان سے اٹھایا نہیں گیا، یہ جو سونا اور یہ جو ڈالر نکل رہا ہے۔ تو وہ جو ہے اس کو اگر دیکھیں تو اب جناب اشرف غنی صاحب کے اوپر وہاں پہ رہ کے کام کرنے میں پابندی ہے۔ یو اے ای میں کام کرنے سے مراد ہے سیاست کرنے میں، وہ کہتے ہیں جی ہم کسی کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اچھا، دوسرا اس میں بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ متحدہ عرب امارات نے کابل حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع کی۔ یار شیخ بڑے ہو گئے نہیں یار، جسے کہتے ہیں کمرشل۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارا وہ جو دناتا جو ان کا نہیں ہے ایئرپورٹ آپریٹ کرنے کا ادارہ یا ایجنسی، اگر آپ اس کو ٹھیکہ دے دیں کابل ایئرپورٹ کا، تو ہم آپ کے ہاں اپنا سفارت خانہ کھولنے کو تیار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کی ہم مناسب نہیں سمجھتے ابھی تک، بہرحال آپ کی بات پہ غور کریں گے۔ تو فی الحال تو شہد شیخوں کو وہاں سے جواب ہو گیا ہے۔ کابل ایئرپورٹ اس وقت قطر اور ترکی مل کے چلا رہے ہیں۔ ترکی جو ہے وہ ایک نجی سیکیورٹی کمپنی کے ذریعے افغانوں کو ہی بھرتی کر کے انہیں یار وہ جو بلیک واٹر کے اور اسپیشل فورس جو بنی ہوئی تھی طالبان کی، اور طالبان کہہ رہا ہوں اشرف غنی کی، وہ بھی تو بیچارے بے روزگار پھر رہے ہوں گے نا، سارے تو نہیں نہ جا سکے ہوں گے امریکہ کے ساتھ، تو ان کو امپلائی کر کے تو کابل کی سیکیورٹی جو ہے وہ ترکی فراہم کرتا ہے۔ جس طرح لاہور اور پنڈی اور ان علاقوں کے اندر کوڑا اٹھاتے تھے نا، تو کوڑا اٹھانے والے سارے وہی پاکستانی تھے، وہی سٹاف تھا، کوڑے کے ٹرک لے جانے والے پاکستانی سٹاف ہی تھے، ان کا صرف ایک سی ایف او یا سی ای او یا 1-2 اور بندے آگے بیٹھے ہوئے تھے ترکیوں کے، اور سال کا 8-9 ارب روپیہ پاکستان لاہور سے یا پنڈی سے وہ لے جاتے تھے۔ تو اس طرح کا انہوں نے وہاں پہ جا کے فلوک لگایا ہے کہ کابل کی سیکیورٹی جو ہے وہ اس طرح سے ترکی فراہم کر رہا ہے، اور جو پورٹ آپریشن ہیں، ٹھیک ہے، یہ دناتا کے مقابلے میں وہ قطر فراہم کر رہا ہے۔ اب قطر ہے ہمارا شریک، یو اے ای والے شہد شیخوں کا شریک ہے۔ شریک آپ پنجابی میں سمجھتے ہیں، ہاں، تو رشتہ داری بھی جس کے ساتھ ہو لیکن اٹ کتے کا ویر بھی ہو، اٹ پر کیڑی یہ کتا کیڑا یہ فیصلہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اینٹ کتے کا ویر ہو تو وہ پھر اس کو تو جا کے تو نیچا دکھانا چاہیے۔ تو متحدہ عرب امارات اس معاملے کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو خطے کے لوگوں میں سے بڑا اعلیٰ پاور سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جناب وہ یہ سارا کچھ کر سکتا ہے۔ تو اب انہوں نے جو ہے وہ ان سے کہا ہے
آگے سے ہلکا پھلکا انکار ہی ہوا ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں کوئی انکار تو نہیں ہوا. یہ جو اشرف غنی کو شٹ اپ کال دینا تھی، یہ بنیادی طور پہ طالبان کو انسینٹو دینا تھا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ مکا کر لیتے ہیں تو ہم جو ہیں وہ اشرف غنی کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. حالانکہ اشرف غنی نے میرا خیال حماقت کی ہے. اگر وہ یو اے ای کی بجائے وہ جاتا نا قطر چلا جاتا تو قطر اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرتا. وہاں کے لوگ وہ سب کو کھلے دل کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں. اب پتہ نہیں چل رہا کہ وہ جو کابل سے بھگائے گئے تھے یا بھاگے تھے اور آ کے انہوں نے پاکستان سمیت مختلف جگہوں پہ اور قطر سمیت مختلف جگہوں پہ پناہ لی تھی، اب ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ میڈیا اس کے بارے میں کچھ بتاتا نہیں ہے. لیکن اب وہ کہاں ہیں؟ مطلب کہ میرا خدشہ ہے کہ ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے کسی نہ کسی صورت کے اندر. یہ جو داعش وغیرہ کی کارروائیاں ہیں یہ بلیک واٹر کے سپورٹ کے بغیر تو نہیں ہو سکتی، بیک اپ کے بغیر تو نہیں ہو سکتی ہیں. اور خاص طور پہ جب خود یہ جو داعش جو کارروائیاں کر رہی ہے اس کے ساتھ جو مشتہر کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ یہ ترکمانی نسل کے چینی تھا جس نے یہ دھماکہ کیا، یعنی چین کا باشندہ تھا، داعش کے ذریعے اس نے یہ والا دھماکہ کیا. یہ وہ باقاعدہ پریس ریلیز میں جاری کرتے ہیں. تو اس کے پیچھے تو پھر آپ کو کہیں بلیک واٹر تلاش کرنی چاہیے نا ان ساری کارروائیوں کے پیچھے اور اس ساری میڈیا وار کے ذریعے. تو یو اے ای نواں ملک تھا جی. پاکستان نے تو خیر اپنا سفارتخانہ بند ہی نہیں کیا وہاں پہ، لیکن یہ نواں ملک ہے جی جس نے کہا ہے. اس کے دوران وہ بھارت کے ایک ڈپٹی صدر ہیں، سابق نائب صدر رہے ہیں انصاری صاحب، ان کا بیان آیا کہ کابل کے اندر سفارت خانہ بند کرنا بھارت کی سب سے بڑی غلطی تھی. ہاں میرا مطلب ہے کہ کونسل خانے آپ بند کر لیں، جلال آباد والا یا قندھار والا، تو لیکن سفارت خانہ ہی بند کر دیا، وہ ایک غلطی تھی. اب پتہ نہیں وہ اس کو کس ضمن میں غلطی کہہ رہے ہیں، کیونکہ بھارت پھر بھی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے اوپر بلکہ اسٹریٹجک پوائنٹ سکورنگ سے باز نہیں آتا. اور میں نے اس کے اوپر ایک آپ کو ولاگ کیا تھا آپ کی خدمت میں، اور وہ ولاگ یہ تھا کہ جناب انہوں نے انسانی حقوق کی بنیاد بنا کے اور پاکستان کا جو ایک روایتی سٹینڈ ہے کم از کم 1971 سے وہ والا سٹینڈ بنا کے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم واگا سے تورخم کے روٹ کے اوپر ہم اپنی چیزیں گزارنا چاہ رہے ہیں. یہ گندم شندم جو ہے وہ ہم بھارت کو دینا، افغانستان کو دینا چاہ رہے ہیں. یہ بھارتی قیادت نے کہا تو پاکستان اپنا بارڈر کھولے، یعنی دنیا کی نظر ڈلوائی کہ اس راستے سے بھی افغانستان کے ساتھ زیارتی تعلقات ہو سکتے ہیں اور رہے ہیں. لیکن پاکستان نے باوجو یہ بند کر رکھا ہے. پاکستان کہتا ہے کہ آپ ممبئی جائیے، ممبئی سے جہاز میں رکھ کے کراچی آئیے، کراچی سے کابل، قندھار، جدھر مرضی لے جائیے. یہ والا بارڈر ہم نے تب تک نہیں کھولنا جب تک کہ کشمیر کا سیٹل نہ ہو جائے. لیکن جس طرح کے لوگ اس وقت پاکستان پہ مسلط ہیں یا پاکستان کی خارجہ پالیسی چلا رہے ہیں اور جس طرح وہ ہر محاذ کے اوپر سرنڈر کرتے ہیں، بس یہ کہتے ہیں مینوں ڈالر وخا میرا موڈ بنے. ہاں اب پتہ نہیں کشمیر کے ڈالر کس نے وصول کیے ہیں کن اکاؤنٹس کے اندر. ٹھیک ہو گیا نا. یہ جو لوگ ہیں یہ والے جو ہیں، کوئی پتہ نہیں کسی دن آپ خبر سن لیں کہ واگا سے تورخم کا بارڈر بحال ہو گیا ہے. اور پہلے جو اعتراض ہوتا تھا کہ جناب درمیانے میں ہمارے ٹینک اور توپیں رکھی ہوئی ہیں، درمیان میں پاکستان کی سب سے بڑی چھاونی پڑتی ہے، تو ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں. حالانکہ نواز شریف نے موٹر وے بنا بھی لی تھی لاہور اسلام آباد والی کہ جی آپ اپنی ٹینک اور توپیں ادھر رکھیں، ہم ادھر سے گزار لیتے ہیں. لیکن وہ بھی اعتراض ہم خود کرنے والے ہوتے ہیں اور خود واپس لینے والے ہوتے ہیں. تو وہ اعتراض وڈرا ہونے میں بس جی کہہ دیا صاحب نے جب کہہ دیا تو پھر اعتراض ختم ہو گیا. اور نہیں باقی معاملات تو اب میں سارے باقی معاملات آپ کو گنواتا چلوں. تو صاحب نے جب کہہ دیا، اور پرانی کلیگ شپ کا بھی معاملہ ہے اقوام متحدہ میں، تو صاحب کہہ دیں گے کسی دن اور آپ سن لیں گے کہ واگا سے تورخم تک جو ہے وہ بھارت کے ٹرکوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور وہ جا رہے ہیں اپنا مال لے کے. لیکن بہرحال اس وقت یہ صورتحال ہے کہ بھارت اس گئے گزرے وقت میں بھی اسٹریٹجک پوائنٹ سکورنگ سے باز نہیں آ رہا. اور آگے جو ہیں ماشاءاللہ ہمارے معاملات جن کے حق میں وہ ذہنی طور پہ شکست خوردہ ذہنیت کے لوگ ہیں. اور میں اب اس سے آگے کچھ کہوں گا تو پھر وہ لوگ کہیں گے آپ ریڈ لائن کراس کر گئے. میں ویسے بھی آج کالے کپڑے پائے تو لہٰذا ریڈ لائن کی طرف نہیں دیکھنا. واپس آج ایک اور خبر ہے جی اس حوالے سے کہ طالبان کے دوحہ میں مذاکرات ہوئے ہیں امریکیوں کے ساتھ اور دونوں نے اپنے اپنے شکوے رکھے اور دونوں نے ایک دوسرے کو یاد دہانیاں کروائی ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کی جامع گورنمنٹ نہیں ہے، اس میں تمام لوگوں کی نمائندگی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا جی ہماری جامع گورنمنٹ ہے اور ہماری گورنمنٹ میں شامل حقانی صاحب جو ہیں
ان کا نام جو ہے وہ بلیک لسٹ میں سے نکالیں اور ان کو جناب وہ ہمارے وزیر داخلہ ہوتے ہیں اور آئندہ کے تمام مذاکرات آپ کو چونکہ ان کے ساتھ کرنے ہیں اور انہوں نے آپ کے ساتھ کرنے ہیں تو ان سے نکالا جائے۔ عبدالقادر شاہین سہیل شاہین صاحب جو ہیں، عبدالقادر شاہین میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے سہیل شاہین صاحب جو ہیں وہ میرا خیال اقوام متحدہ کے لیے کچھ تگ و دو کر رہے ہیں کہ اقوام متحدہ میں افغانستان کی سیٹ جو ہے وہ طالبان گورنمنٹ کو مل جائے۔ اس وقت اگر ہم جائزہ لیں تو 3 درجن کے قریب ایسی گورنمنٹس ہیں جو طالبان کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے کانٹیکٹس میں آنا چاہ رہی ہیں۔ مطلب برطانیہ تک کا بوجھ تو ہمارے سفارت خانے نے اٹھایا ہوا ہے کابل میں کہ ان کی جو نمائندگی ہے یا ان کی جو اب کمیونیکیشن ہے، ان کی جو سلسلہ جنبانی ہے وہ پاکستان کے سفارت خانے کے ذریعے ہو رہا ہے، اس کے ہمیں وہ پیسے بھی دے کے گئے ہیں آہو، تو وہ ان کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اور بھی جو 2-4 ممالک، چائنا کا سفارت خانہ ہے اور بھی رشیا کا ہے، یہ سارے ممالک کے سفارت خانے تو وہاں پہ بند نہیں ہوئے، تو ان سفارت خانوں کے ذریعے کچھ حکومتیں جو ہیں وہ اپنے معاملات ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب بے چینی ہے، مایا بھی بے چین ہے، دوسرے پاس ہے نا، ان کو بھی بے چینی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کر لیں۔ آخری اس حوالے سے جو امپورٹنٹ خبر گزشتہ ہفتے میں آئی ہے، انور اقبال صاحب نے دی ہے واشنگٹن سے، وہ یہ ہے کہ 9/11 کے حملے کے اندر جو لوگ مارے گئے تھے ٹوئن ٹاور پہ حملے کے نتیجے میں، ان کے ورثاء نے ایک مقدمہ دائر کر رکھا ہے عدالت کے اندر کہ ہمیں اس کی کمپنسیشن دی جائے۔ ہمارے عزیز، ہمارے پیارے اس حملے میں مارے گئے تھے تو ہمیں اس کی کمپنسیشن دی جائے۔ جب تک وہاں پہ اپنی کٹھ پتلی اشرف غنی کی حکومت تھی تب تک یہ مقدمہ لٹکتا رہا۔ اب وہ مقدمہ جو ہے وہ فائنل مراحل میں فوری طور پہ داخل ہو گیا گزشتہ 100 دنوں کے دوران، اور انہوں نے کہا ہے، اور انہوں نے ایک نئی اس کے اندر استدعا کی ہے کہ جناب دیکھیں $9 ارب تو پڑے ہوئے ہیں نا افغان گورنمنٹ کے آپ کے پاس، جو آپ نے منجمد کر دی ہیں۔ ہمارا جو ان کے خلاف دعویٰ ہے وہ $7 ارب کا بنتا ہے، تو $7 ارب ہمیں دیں۔ یہ بیسیکلی ایک ریئیکشن ہے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو جو ایک کانفرنس ہوئی تھی خارجہ لیول کی روس کے اندر، ماسکو کے اندر، یہ کوئی 60-70 دن پہلے ہوئی تھی، اس کے اندر روس نے کہا تھا کہ افغانستان کو تعمیر نو کے لیے توان جنگ ادا کریں، اور روس جو ہے وہ اس کے اندر لیڈ کرے گا۔ افغانستان ہمارے اوپر ذمہ داری جو ہے وہ فکس کرے تو ہم وہ کرنے کو تیار ہیں، لیکن امریکہ بھی دے، ٹھیک ہے۔ وہ بیسیکلی اپنا جو ہے وہ تھوڑا سا نقصان کروا کے، روس جو ہے وہ امریکہ کا زیادہ نقصان کروانا چاہ رہا تھا، اور زیادہ نقصان جو تھا یہ تھا پرسیپشن فرنٹ کے اوپر، یعنی تاثر خراب کرنا۔ وہ $1 بلین یا $2 بلین یا $8 بلین یا ایون $20 بلین بھی اگلے 5 سال میں طالبان کو توان جنگ کے نام پہ ادا کرتا ہے، تو امریکہ کے لیے تو شاید وہ پینٹ ہو، لیکن بھستی بڑی ہے۔ تو روس چاہتا تھا کہ میں امریکہ کی بھستی کروں، تو نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ یہ ڈول بھی ڈال دیا۔ امریکیوں نے اس کا جواب ڈھونڈا کہ عدالت کے ذریعے آ گئے، انہوں نے کہا جی $7 ارب ایدر کرو نا، یہ جو متاثرین ہیں ان کے، باقی رہ گئے $2 ارب، تو اس کے اوپر ہم بات کر لیں گے۔ تو دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے اس میں طالبان نے اپنے ان پیسوں کا مسئلہ ایک دفعہ پھر اٹھایا۔ جھوٹی خبروں کی ٹریڈ مل جو ہے وہ ایک گروپ چلاتا ہے، بھارت سے اس کو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے۔ افغانستان کے وہ عناصر جو پاکستان یا ارد گرد ممالک کے اندر پناہ لے چکے ہیں وہ اس کو بوسٹ مارتے ہیں، اور یوں وہ پوری دنیا کے اندر پھر ویسٹرن میڈیا اسے ایک اتھینٹک خبر کے طور پہ اپنے میڈیا میں شائع کر دیتا ہے۔ بعد میں وہ خبر جب ڈینائی ہوتی ہے تو جرنلسٹک ایتھکس کے مطابق اس کا ڈینائل بھی نہیں چھاپا جاتا اور وہ ویب سائٹ سے ریموو نہیں کی جاتی۔ اسی لیے یہ باتیں بتانا ضروری ہے کہ مطلب کہ سینکڑوں اور ہزاروں ان کے خبریں اور لاکھوں ٹویٹس جو ہیں وہ جھوٹ پہ مشتمل ہوئے ہیں، لیکن اب مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ اس کے اندر کمی آ گئی ہے، صبر آ گیا ہے، ٹھیک ہے، کمی آتی جا رہی ہے۔ لوگوں کی جو توقعات ہیں ان کے مطابق جو امراللہ صالح صاحب نے دوڑ لگائی ہے تو انہوں نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ آج کل ان کا ٹویٹر ہینڈل بھی خاموش ہے، کوئی نئی بات ان کی طرف سے نہیں ہوتی، ہوئی ہو تو نیچے آ کے ضرور ہمیں بتائیے گا، فی الحال وہ بھی خاموش ہیں۔ یہ کچھ اپڈیٹس تھے جو کہ پچھلے ولاگ میں رہ گئے تھے، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔